سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کی اس ایسوسیشن کا، تمکین کا بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے۔ آ، سب آپ دوستوں کو السلام علیکم۔ اچھا جی، سب سے پہلے آئی واز آسکڈ کہ میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں۔ تو میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ جی، I did my bachelor's in political science from GCU لاہور، اور اس کے بعد I studied sociological theory at Amsterdam University, and then I did my LLB honors from University of London. And right now I am a practicing lawyer in Lahore. اور بس یہی، that's all about my introduction. تو شروع کرتے ہیں آج کی جو ہماری گفتگو ہے، دیٹ از آن دی 27th constitutional amendment to the Constitution of Pakistan. اب ہمارا سوال بیسکلی، میرے خیال میں نارملی ہم لوگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو اس طرح سے سیریسلی لیتے نہیں ہیں، کامن لوگ جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک لیگل ٹیکنیکلٹی ہے اور ایک ٹیکنیکل چیز ہے، یا شاید اس کا ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان چیزوں پہ بحث نہیں کرتے زیادہ، نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج میں نے جو ہماری گفتگو کا اس کو آپ کہہ لیں کہ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ کس طرح سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم پہ اور ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوگی، نہ کہ یہ کہ میں اس کی صرف آپ کے سامنے ٹیکنیکلٹیز رکھ دوں کہ 27th امینڈمنٹ کیا ہے۔ تو وہ تو آئی تھنک آج کل بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ امینڈمنٹ کیا ہے، مطلب یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ ٹو نو دیٹ۔ تو ہم بات اپنی اس بات سے شروع کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوتی ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں، اور کوئی بھی امینڈمنٹ، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ 27th amendment, the specific amendment that we are talking about، اس کے بارے میں سب سے اہم سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ اس امینڈمنٹ نے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کیا تبدیلی لائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس تبدیلی کا اثر ہم لوگوں پہ کیا ہے، عام لوگوں پہ کیا ہے، ریاستی ڈھانچے پہ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کیا ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، کہہ لیجئے یا پولیٹیکل سسٹم کہہ لیجئے۔ اس میں کانسٹیٹیوشن کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ ایک پری ڈٹرمنڈ رولز ہوتے ہیں، ایک سیٹ آف رولز ہوتا ہے جو ہماری اوور آل پولیٹیکل زندگی کو جس نے ایک طرح سے چلانا ہوتا ہے۔ ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کس طرح سے چلے گا، اس میں ہمارا کیا حصہ ہوگا، ہم کس طرح سے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمارے کیا اس میں رائٹس ہیں، کیا ہماری رسپانسبلٹیز ہیں۔ اسی طرح سے کیا ریاست کی رسپانسبلٹیز ہیں، اور کیا ریاست کی ہماری طرف کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہم بینگ سٹیزنز آف دا اسٹیٹ اور آف دا کنٹری ہم اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ پولیٹیکل کرائسیز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں۔ آج کل نیشن اسٹیٹس کا زمانہ ہے یہ، جس میں ہم رہ رہے ہیں سنس 1648، جب سے یہ سسٹم نیشن اسٹیٹس کا بنا ہے، سنس دا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا۔ تو تب سے ہم بڑی نیشن اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں جو کہ ڈائیورس ہوتی ہیں، کلچرلی، ایتھنکلی اینڈ پولیٹیکلی۔
ہم سب کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور ہمارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میٹر کرتا ہے کہ وہ کیا مطابقت رکھتا ہے اسٹیٹ کا ڈھانچہ ہمارے اس پولیٹیکل کلچر سے یا نہیں رکھتا. تو سب سے اہم بات تو یہی ہوتی ہے، اور اسی میں سے ہی کانسٹیٹیوشن کے اصول نکلتے ہیں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اسٹیٹ کے ڈھانچے میں کرائسس پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے. اس کے بعد ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. فنڈامنٹل رائٹس دیکھیے، سب سے اہم بات فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے سمجھنے کی یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس انڈیویجولس کے ہوتے ہیں. کسی انسٹیٹیوشن کے یا اسٹیٹ کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوتے. فنڈامنٹل رائٹس انڈیویجولس کے ہوتے ہیں، اور وہ کیا فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو اسٹیٹ ہمارے انشور کرے گی اور ان کو کس طرح سے انفورس کرے گی، یہ کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن یہ بھی بتاتا ہے کہ ریاست کے جو ادارے ہوں گے ان میں آپس میں کس طرح سے ان کی ڈے ٹو ڈے ورکنگز کیسی ہوں گی، ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہوگا، اور انسٹیٹیوشنز میں بیلنس کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے. اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن ایک اہم بات یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی ٹرانسگریشن آف اتھارٹی ہے، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی، اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اس کی انٹینسٹی بھی بتاتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی حد کیا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کس طرح سے ہونی ہے. I think this sets the stage for our discussion. So اب ہم چلتے ہیں کہ 27th امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ کیا ہوئی ہے. 27th امینڈمنٹ کی جو سب سے امپورٹنٹ چینج آیا ہے اس کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشن میں، دیٹ از دی کریشن آف اے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ناؤ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو پہلے سے ہی تھا، لیکن اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ہم سپریم کورٹ کہتے تھے. وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو بھی دیکھتی تھی سپریم کورٹ، اس کے ساتھ ساتھ وہ سول میٹرز کو بھی دیکھتی تھی، کرمنل میٹرز کو بھی دیکھتی تھی. اب ہم نے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے ایک الگ سے کورٹ بنا دی ہے جس کے ذمے سپریم کورٹ کے کچھ کام ہیں جو ہم نے سپریم کورٹ سے لے کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیے ہیں، اور ان میں سے جو امپورٹنٹ کام ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلا کام ہے کہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن. اب کانسٹیٹیوشن کی جو بھی انٹرپریٹیشن آئے گی وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ دے گی. پہلے سپریم کورٹ کا یہ کام تھا، اب سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن، نئی انٹرپریٹیشنز نہیں دے پائے گی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں فنڈامنٹل رائٹس کے جو کیسز ہوں گے، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز آر almost always, or you can say most of the times, they are related to the interpretation of the constitution. کہ نیا کیس آ گیا ہے کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی ابیوز کا، تو آپ نے کس طرح سے اس نئے سچویشن کو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے دیکھنا ہے، اس کے لیے سم ٹائمز آپ کو نئی انٹرپریٹیشن چاہیے ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی. تو فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلے گئے ہیں. پھر جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کانسٹیٹیوشن کا کام جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس پالیٹی میں ڈسپیوٹس ابھرتے ہیں، پولیٹیکل ڈسپیوٹس یا کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹس آپ ان کو کہہ لیں، وہ ڈسپیوٹس کی ان کو کیسے ریزالو کرنا ہے یہ ہمیں کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے. اور اس کی جو ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے وہ ایپیکس کورٹ کرتی ہے which used to be the سپریم کورٹ، لیکن اب وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گی، جس میں
ہماری جیسی فیڈریشن میں سب سے امپورٹنٹ جو ڈسپیوٹس ہیں دوز آر سینٹرل پروونس ڈسپیوٹس، یعنی صوبوں کے ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز کرتا ہے تو اس کی ایڈجوڈیکیشن اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گی. اس کے بعد جو بھی کوئی پولیٹیکل ڈسپیوٹس کھڑے ہوں گے، وزوی الیکشنز ہو سکتے ہیں، وزوی پولیٹیکل پارٹیز، وزوی دی پولیٹیکل کینڈیڈیچرز، یا اس قسم کے جو بھی ہمارے پالیٹکس کے حوالے سے ڈسپیوٹس ہوں گے وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. ناؤ دس has created a dichotomy at the very top of our judicial infrastructure. اب اس کے کچھ لوگ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنائی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو شاید میں بھی ان لوگوں میں سے ہی ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کچھ بہت اچھا نہیں ہوا ہے. تو اس لیے ہم پہلے وہ دیکھیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے سپورٹرز ہیں 27th امینڈمنٹ کے، کہ یہ کیوں اچھا ہوا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بننا. فار دیٹ جو سب سے پہلی آرگیومنٹ ہے وہ تو یہ آتی ہے کہ جی ایک اسپیشلائزیشن آ جائے گی ایڈجوڈیکیشن میں. آپ ایک ایسی اسپیشلائزڈ کورٹ بنانے جا رہے ہیں جس کا کام ہی صرف یہ ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سول ڈسپیوٹ ہے تو اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے. ان کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کرمنل اپیل آ گئی ہے تو اس پہ کیا فیصلہ دینا ہے. ان کا کام ہی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے. ان کا کام ہے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کی ایڈجوڈیکیشن کرنا. تو جب اسپیشلائزیشن آئے گی دے فیل ایفیشنسی بہتر ہو جائے گی ہمارے ٹاپ لیول پہ جوڈیشری کے. اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اسپیشلائزیشن کی وجہ سے جو آرڈنری کویسچنز آف لا ہیں وہ الگ ہو جائیں گے اور جو کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس کے کویسچنز ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. پھر ان کے خیال میں یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بیک لاگ، جو کیسز کا بیک لاگ ہوتا ہے وہ ختم ہوگا. یعنی بہت زیادہ کیسز پڑے نہیں رہیں گے بہت لمبے عرصے تک ایڈجوڈیکیشن کے لیے. وہ جلد از جلد، کیونکہ جو امپورٹنٹ کویسچنز ہوں گے جن میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، زیادہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہوتی ہے، وچ آر کانسٹیٹیوشنل کویسچنز، تو وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جائیں گے اور بیک لاگ کافی حد تک کم ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ ان کی یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے اس کی فیور میں کہ اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹرز کی کورٹ بنا رہے ہیں اور ایک سول میٹرز کی کورٹ بنا رہے ہیں وچ از دا سپریم کورٹ، تو جو ایٹ دا ہائیسٹ لیول کانسنٹریشن آف پاور کسی ایک آفس میں نہیں رہے گی which used to be the office of the Chief Justice of Pakistan. پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس میں all the power was concentrated. وہ بینچز اپنی مرضی سے بناتے تھے، وہ بینچز ڈیزالو اپنی مرضی سے کر سکتے تھے، کس بینچ میں کون سا کیس لگے گا یہ وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی جو فنکشننگ ہوتی تھی سپریم کورٹ کی وہی چیف جسٹس صاحب کا ایک پریروگیٹو ہوتی تھی. تو اب ان کے خیال میں یہ جو طاقت ہے یہ ہم نے، ویسے تو پہلے 26th امینڈمنٹ میں یہ بھی ہوا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی، جوڈیشل کمیٹی آف دا 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ. تو وہ پہلے بھی اس میں کچھ امینڈمنٹ کی گئی تھی وچ آئی تھنک از اے گڈ تھنگ. A chief justice is not a dictator, and he shouldn't behave like one.
ہمارے جیسی سوسائٹیز میں جہاں پہ اتھارٹیرین ٹینڈنسیز ذرا زیادہ ہوتی ہیں، یا ہماری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کم ہوتی ہے، یا ہماری ہسٹریز اس طرح کی ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک اوور آل کلچر ڈیولپ کر جاتا ہے اتھارٹیرینزم کا. تو وہ پھر ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے، ہر ادارے میں، ہر شخص میں جو بھی کسی پبلک آفس میں بیٹھا ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری ویل انٹینشنڈ چینج. تو جو 27th امینڈمنٹ کے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے پروپوننٹس ہیں، ان کے خیال میں ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ جو کانسنٹریشن آف پاور ہے اس میں کچھ کمی آئے گی. اب ہم اپنی طرف آ جاتے ہیں، میری طرح کے لوگ ہیں ان کی کیا رائے ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے بارے میں. آئی تھنک ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ از پرابلمٹک ان پاکستان فرسٹ اینڈ فارموسٹ بیکاز پاکستان از اے کامن لا جورسڈکشن. اب اس کے لیے ہمیں اس کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ کامن لا جورسڈکشن کیا ہوتی ہے اور سول لا جورسڈکشن کیا ہوتی ہے. دنیا میں موسٹلی دیر آر ٹو ٹائپس آف jurisdictions. One is common law jurisdiction, the other is civil law jurisdiction. اب common law jurisdiction جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ law first of all اس کے different sources ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو important source ہماری ڈسکشن کے حوالے سے that is law develops through the cases. جو بھی cases ایپیکس کورٹ میں آتے ہیں یا کورٹس آف اپیل میں آتے ہیں، ان کے ذریعے سے لا ڈیولپ کرتا ہے. بینچز اپنے ججمنٹس دیتے ہیں کیسز میں، اس میں وہ نئی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں، اس میں وہ آلریڈی ایگزسٹنٹ انٹرپریٹیشنز کی اور کانسٹیٹیوشن کی ایک نئے طریقے سے امپلیمنٹیشن کا آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اب یہ جو نئی ججمنٹ آتی ہے وہ پریسیڈنٹ بن جاتی ہے آنے والے بینچز کے لیے، آنے والے ججز کے لیے، کہ وہ اس کو بھی لا ہی سمجھیں. یہ جو ہمارا ججمنٹ آئی ہے یہ بھی لا کا درجہ رکھتی ہے. It's not just that ordinary statutes are laws, or even not that just the constitution is the law. جو کیسز کی ججمنٹس آتی ہیں وہ بھی لا ہوتی ہیں کامن لا جورسڈکشنز میں. اس طرح سے پھر پریسیڈنٹس جو ہیں وہ گریجولی ایکومولیٹ کرتی رہتی ہیں اوور دا ٹائم. وہ ہماری ایک الگ سے کیس لا کی باڈی بن جاتی ہے، a full body of laws in its own right. اور اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کویسچنز ہیں وہ آرڈنری ڈسپیوٹس میں ہی ارائز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کویسچنز کے لیے الگ سے آپ کو کوئی کیس کرنا پڑے، یا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ایک الگ کام ہو اور آرڈنری ڈسپیوٹس کی ایڈجوڈیکیشن ایک الگ کام ہو. آپ کا ایک آرڈنری کانسٹیٹیوشنل کویسچن کھڑا ہوتا ہے، اس کو ایک پٹیشنر کورٹ میں لے کے جاتا ہے اور کورٹ اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرتی ہے، اور اس میں سے اگر کوئی ایسا کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ نکل آئے، سامنے آ جائے کہ جس میں کانسٹیٹیوشن کلیئر نہ ہو، کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں وہ کلیئر نہ ہوں، وہ اس کو ایڈریس نہ کرتی ہوں کلیئرلی، اور اس میں کوئی اسٹیچوٹ لا بھی ایسا موجود نہ ہو جو اس کو کلیئرلی ایڈریس کرتا ہو، تو جو کورٹس ہوتی ہیں، جو ہائر کورٹس ہوتی ہیں، ہائر جوڈیشری which includes the high courts and the supreme court, which is the apex court. Somewhere it's called the federal court, somewhere it's called the supreme court, whatever you may call it. تو وہاں پہ ایسے آرڈنری ڈسپیوٹس میں کانسٹیٹیوشنل کویسچنز کو بھی سیٹل کیا جاتا ہے کورٹ کی اپنی انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے. تو کانسٹیٹیوشنل لا جو ہوتا ہے کامن لا جورسڈکشنز میں، وہ کوئی آئسولیٹڈ چیز نہیں ہوتی ہے.
کانسٹیٹیوشنل لا اور آرڈنری لا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہوتے ہیں، اور آرڈنری لٹیگیشن میں ہی کانسٹیٹیوشنل کوشچنز ایڈریس بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ سینسرشپ چل رہی ہے سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی، اور آپ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس میں آپ اتھارٹیز کو ایون اف یو آر کوشچننگ دیم، کیونکہ اتنے سخت لاز آ گئے ہیں کہ اگر ایون اف یو آر کوشچننگ دیم ویل انٹینشنلی، تو کیا ہوگا کہ آپ پہ کوئی سیڈیشن کا کیس بن سکتا ہے، آپ پہ ایون لائبل کا کیس بن سکتا ہے۔ آئی مین لائبل کے کیسز آر ایون ناٹ اگینسٹ انسٹیٹیوشنز، مطلب انسٹیٹیوشنز کی طرف سے لائبل کے کیسز نہیں کیے جا سکتے دنیا بھر میں۔ یہ انڈیویجولز کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ڈی فیم کیا ہے تو وہ ڈیفیمیشن کا آپ پہ سوٹ کر دے، بٹ دیٹس ناٹ اباؤٹ انسٹیٹیوشنز۔ لیکن ہمارے ہاں تو انسٹیٹیوشنز بھی اب ان لاز کے نتیجے میں اتنے زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہیں، آئی وڈ سے اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں، کہ وہ اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کوئی کرٹیسزم بھی کریں۔ حالانکہ in democratic governance criticism is very important, that brings about accountability۔ اگر آپ criticism نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا حکومت کو کہ وہ صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ تو بہرحال اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے سامنے، کرمنل کیس، اور اس میں کوشچن کھڑا ہو جاتا ہے فری اسپیچ کا کہ جی یہ تو اگر آپ اس قسم کے کوشچنز کریں گے، اس پہ کیسز کریں گے سوری، تو ہماری فری اسپیچ کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو پھر بریچ ہو گیا اگر آپ نے اس قسم کے کیسز کرنے ہیں صرف بات کرنے پہ بھی۔ تو کامن لا جورسڈکشنز میں اسی قسم کے کرمنل کیس میں یہ فری اسپیچ کا کوشچن آئے گا تو بینچ اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرے گا، اس پہ اگر کوئی انٹرپریٹیشن نہیں بھی کرنی پڑے گی تو وہ کر لے گا۔ اب جو سول لا جورسڈکشنز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ ڈائیکاٹمی ہوتی ہے بٹوین سول لا اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا، اور بٹوین آرڈنری لا اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا۔ تو کانسٹیٹیوشنل کوشچنز وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہی جاتے ہیں۔ جو باقی کورٹس ہوتی ہیں ان کے سامنے اگر کوئی ایسا کانسٹیٹیوشنل کوشچن آ جاتا ہے تو وہ اس پہ اپنا فیصلہ نہیں دیتے، وہ یا تو پہلے سے موجود قوانین کی روشنی میں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور اگر اس کے لیے کوئی نئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہو تو پھر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھیج دیتے ہیں، وہ خود اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اب ہم نے سسٹم اڈاپٹ کیا ہوا ہے کامن لا کا، ہم نے اس میں یہ جو نوانس ہم لے آئے ہیں ڈائیکاٹمی کی بٹوین آرڈنری لا اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا، وہ ہم سول لا جورسڈکشنز والی لے آئے۔ تو اب اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جیسے جورسڈکشنز میں، کامن لا جورسڈکشن میں، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ ایک تو جورسڈکشنل کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو پریسیڈنٹ کا بھی قانون موجود ہے، سول لا جورسڈکشنز میں پریسیڈنٹ جوڈیشل پریسیڈنٹ کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے بس وہی ہے، پچھلے کیے ہوئے فیصلوں کا کوئی جو پریسیڈنشل وہ ویلیو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اس میں۔ ہمارے ہاں وہ ہے، لیکن جنہوں نے پریسیڈنٹ دینی ہے ان کو ہم نے ان کی اتھارٹی کو لمٹ کر دیا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، تو اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے سسٹم میں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سسٹم فریگمنٹڈ ہو جاتا ہے۔ اب آدھی جوڈیشری کو ہم نے اس کام سے روک دیا ہے، پہلے وہ بھی کمپیٹنٹ تھے، یہی کام ان سے بھی لیا جاتا تھا اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو روک دیا گیا ہے، which divides or deprives the system of diversity of perspectives۔ جوڈیشل پرسپیکٹیوز بھی ایک چیز ہوتی ہے، موسٹ آف دا ٹائمز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
شاید جو لاز ہوتے ہیں دے آر سیٹ ان اسٹون، اور جو لاز بن گئے ہیں بس وہی ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں کی جا سکتی. نہیں، لاز پہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، اور لاز کو پرکھا جاتا ہے کہ لاز کتنے مورلی اور ایتھیکلی ساؤنڈ ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کی پھر ڈفرینٹ یارڈ سٹکس ہوتی ہیں. جیسے کوئی ہائیلی ریلیجس سوسائٹی ہوگی، اسلامک سوسائٹی ہوگی، تو اس کی مورالٹی اسلامک ہوگی. اگر کوئی سوسائٹی ویسے کانسٹیٹیوشنل ہے، ڈیموکریٹک ہے لیکن سیکولر ہے، تو اس کی مورالٹی یا ایتھکس اس کی سوسائٹی میں سے نکلیں گے، ان کی پارلیمنٹ میں سے نکلیں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ان کے جو بھی سول انٹریکشنز سوسائٹی میں ہوتے ہیں ان میں سے ایتھکس نکلیں گے، اور ان میں سے لاز نکلتے ہیں. تو ہم نے وہ جو ڈائیورسٹی آف پرسپیکٹیوز ہے اس کو ہم نے ہمارے سسٹم میں سے فلٹر آؤٹ کر دیا. اب ایک طرح کا ہی پرسپیکٹیو آئے گا، وہ ایک ہی کورٹ میں سے آئے گا، اس میں جتنے بھی ججز بیٹھے ہوں گے، 5 7 8 ججز جتنے بھی ہوں گے، وہیں سے ان کا ہی پوائنٹ آف ویو، میجورٹی ان کا جو پوائنٹ آف ویو وہ آ رہا ہے. پہلے وی ہیڈ اے پلورالٹی آف پرسپیکٹیوز. ایک پرسپیکٹیو ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا تھا، ایک پشاور ہائی کورٹ کا تھا، اسی طرح سے باقی ہائی کورٹس کے پرسپیکٹیوز الگ تھے. پھر سپریم کورٹ میں جاتا تھا کیس، وہاں سے ایک الگ بھی پرسپیکٹیو. بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپیل میں آپ جاتے ہیں تو سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کو اوور ٹرن کر دیتی ہے، وچ مینز اے نیو پرسپیکٹیو. تو ہم نے جو اپنی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا ایک ایکو سسٹم ہے، اس میں سے ڈائیورسٹی اور پلورالٹی کو ہم نے فلٹر آؤٹ کر دیا. اب ایک ہی طرح کا پرسپیکٹیو اس پہ ہمیں ملے گا. تو یہ بات تو تھی میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. آئی تھنک I've taken too much time for the Constitutional Court, but I think this is the most important part of 27th Amendment. تو اس میں پھر ایک بات جو اس میں رہ گئی ہے، that is کہ we had a single apex court which was the Supreme Court. اس کے ڈیسیجنز پریسیڈنٹس تھے، اور اس کی پریسیڈنٹس بائنڈنگ تھیں آن ایوری ادر کورٹ ان دا کنٹری. اب ہم ناؤ دس واز دا بیسک اسٹرکچر آف آر کانسٹیٹیوشن کہ سب جوڈیشری کے اوپر ایک کورٹ ہوگی سب سے اوپر، اور اس کی اتھارٹی بائنڈنگ ہوگی. اب ہم نے اس سے بھی اوپر ہم ایک کورٹ کو لے گئے ہیں. فار آل پرپزز، فار می دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ از دا نیو سپریم کورٹ. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے جوڈیشری کا، دیٹ از جوڈیشل ریویو اینڈ جوڈیشل انٹرپریٹیشن. جوڈیشل انٹرپریٹیشن بھی ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے گئے ہیں، اور جو جوڈیشل ریویو ہم نے کرنا تھا پارلیمنٹ کے انیکٹڈ لاز کا یا ایگزیکٹو کے کسی پالیسی ڈیسیجن کا، وہ بھی ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے گئے. تو سپریم کورٹ ہیز فار آل پریکٹیکل پرپزز بیکم اے کورٹ آف اپیل. اٹس جسٹ اے کورٹ ابو دا ہائی کورٹس، جہاں پہ آرڈینری کیسز جو ہیں ان کی اپیل سنی جائے گی. باقی جو اہم کام تھے ایپیکس کورٹ کے، وہ ہم نے شفٹ کر دیے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، اور اس کی اتھارٹی از ناؤ ابو دا سپریم کورٹ. ناؤ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اس کے کانسٹیٹیوشنل جو اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ اٹس ناٹ ان کنفارمٹی ود اٹ. ہمارے اسٹرکچر میں ڈائیکاٹمی نہیں ہے، ہم نے وہ ڈائیکاٹمی کریٹ کر دی ہے. اب کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے آئے گی، جو آرڈینری کیسز کی اتھارٹی ہے وہ سپریم کورٹ سے آئے گی. اینڈ if both of them differ on a certain point of law, that will create confusion for the subordinate courts. جتنی بھی کورٹس ہیں نیچے، وہ سب کے لیے confusion create کرے گا.
اچھا جی، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو 27th امینڈمنٹ کا ہے، دیٹ از دی جوڈیشل ایڈمنسٹریشن، جس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے دیٹ از ٹرانسفر آف ججز. ناؤ ٹرانسفر آف ججز ہوتی رہتی ہے دنیا میں. مطلب آئی وونٹ سے کہ یار یہ کوئی دنیا میں نئی چیز ہو رہی ہے. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. ٹرانسفر آف ججز ہوتی ہے، پہلے ہمارے ہاں بھی ٹرانسفر آف ججز ہوتا تھا. اٹس ناٹ کہ جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے تھے، ٹرانسفر ہوتے تھے، لیکن ہم نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے جو پرنسپل ہے اس کو اپہولڈ کیا ہوا تھا کہ ججز کی اپنی مرضی سے ٹرانسفر ہوں گے. اگر کوئی جج اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے تو ٹرانسفر ہو جائے گا، ادروائز نہیں ہوگا، وچ از ویری امپورٹنٹ فار جوڈیشل انڈیپینڈنس. کیونکہ دنیا میں بھی جہاں پہ ججز کے ٹرانسفرز ہوتے ہیں وہاں پہ یہی کام ہوتا ہے کہ ایک سیٹ رولز ہوتے ہیں، کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اس کرائٹیریا کے مطابق ججز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اٹس ناٹ ومسیکل کہ کسی کا دل کیا تو اس نے اٹھا کے کسی جج کو کہیں پھینک دیا. اس طرح سے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتی اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام اپنا نہیں کر سکتی. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ اس میں آیا ہے وہ چینج کانسٹیٹیوشنل 27th امینڈمنٹ میں، دیٹ از کہ کانسٹیٹیوشنل امیونٹیز کو ایکسپینڈ کر دیا گیا. اب پہلے یہ صرف پریزیڈنٹ کے لیے ہوتی تھی، اب پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفense فورسز اور جو نئے عہدے بنائے گئے ہیں which is admiral of the fleet and there is also the air marshal کا بھی I'm forgetting کہ اس کا کیا nomenclature ہے. تو ان کے لیے بھی وہ امیونٹیز لے آئے ہیں. پھر یہ ہے کہ پہلے جو امیونٹیز تھیں وہ ان کے ٹینیور تک لمیٹڈ تھیں، اب امیونٹیز کو بڑھا کے they have made them life long immunity from criminal prosecution کہیں پہ بھی اپلیکیبل نہیں ہوتی. کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، کسی سوسائٹی میں جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کی امپورٹنس کو سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی امیونٹیز نہیں دی جاتی ایکسیپٹ فار دی لائف لانگ مونارکس. جہاں جہاں مونارکی ہے، جہاں جہاں بادشاہ ملکائیں ہیں، ان کو امیونٹی ہوتی ہے ساری زندگی کے لیے، لیکن ان کے ہاتھ میں اتھارٹی آج کل نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایبسلیوٹ مونارکیز بہت کم ہیں. جہاں ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ سسٹم ہی ڈیموکریٹک نہیں ہے، تو اس کی ہم کس طرح سے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن کانسٹیٹیوشنل مونارکیز میں بھی امیونٹیز تو ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا. اور the last thing I would talk about کہ اس میں کیا چینج آیا ہے، وہ ایک ڈیفense کمانڈ کی ریسٹرکچرنگ کی گئی ہے، جس میں ایک تو یہ ہے کہ پہلے ایک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہوتا تھا جو تینوں فورسز کا ایک سینٹرل کمانڈر آپ اس کو کہہ لیں ہوتا تھا، اور وہ کسی بھی فوج میں سے لیا جا سکتا تھا، مطلب آرمی میں سے، ایئر فورس میں سے، نیوی میں سے. اب اس کو یہ کر دیا گیا ہے کہ ہی ہیز ٹو بی نیسسریلی فرام دا آرمی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک کمانڈ ہماری ہوتی ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. اسٹریٹجک کمانڈ از سم تھنگ دیٹ ڈیلز ود آر نیوکلیئر ویپنز اینڈ نیوکلیئر پروگرام. تو اس پہ سویلین اوورسائٹ از ویری امپورٹنٹ فار دیٹ، لیکن اس کو بھی اب اس میں لے آئے ہیں کہ دی چیف آف ڈیفense فورسز ول آلسو oversee the strategic command of our nuclear weapons. So I think that really sums up the 27th amendment to our constitution for you guys. اور اس میں جو امپورٹنٹ آخری بات میں یہی کرنا چاہوں گا کہ this wasn't an amendment. امینڈمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن میں کچھ گیپس رہ گئے جن کو فل کرنے کے لیے یو نیڈیڈ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. دس کانسٹیٹیوشن ہیز ایکچولی چینج دا بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن. تو اس کے اثرات ہماری زندگیوں پہ بھی ہیں، عام لوگوں کی زندگیوں پہ بھی، آپ کی اور میری زندگی پہ بھی
ہیں, جوڈیشل انڈیپینڈنس پہ بھی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے ڈیموکریٹک گورننس کے لیے, اور ہمارے اپنے رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے بھی اس کے بہت گہرے اثرات ہیں. I think that's all from my side. Yeah, I think that's all. اب ہم کوشچن آنسر اسٹارٹ کر سکتے ہیں جی. ہیلو، السلام علیکم. کیا میری آواز آ رہی؟ جی جی بالکل. سر، آپ نے کافی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا اور پروز اینڈ کونس بھی گنوائے. میرا جو سوال ہے وہ بیسکلی ریلیٹڈ ہے اس آئیڈیا سے کہ اگر کانسٹیٹیوشن اتنا ولنریبل ہے اور اگر اس کو چینج کرنا اور ہم سب کی زندگیوں پہ اثر ڈالنا اتنا آسان ہے تو یہ کیوں ہے؟ یعنی ہمارے پاس امریکن کانسٹیٹیوشن کی ایگزامپل ہے جہاں پہ ان کی اتنی بڑی ہسٹری میں بھی شاید اتنی امینڈمنٹس نہیں ہوئی اور جو بہت زیادہ تعداد میں ہو، تو وہاں پہ تو پروسیس کافی مشکل بھی ہے اور سب کچھ ہے. تو ہمارا پاکستانی کانسٹیٹیوشن جب بنایا گیا تو اس میں یہ میجورٹی کی یہ کنڈیشن رکھی ہی کیوں گئی کہ اس کو اتنی آسانی سے بدلا جا سکے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے امریکن کانسٹیٹیوشن کی بات کی تو امریکن کانسٹیٹیوشن میں بھی 2/3 میجورٹی چاہیے امینڈمنٹ کے لیے آف بوتھ دا ہاؤسز, اور پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں بھی 2/3 میجورٹی چاہیے آف بوتھ دا ہاؤسز. ہمارے ہاں یہ مشکل کیوں ہے اور ان کے ہمارے ہاں اتنی آسان کیوں ہے اور ان کے ہاں مشکل کیوں ہے؟ I think the politics of both our countries answers this question better than the constitutional framework. Constitutional framework میں اس طرح سے پرابلم نہیں ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشنز اتنے بھی ریجڈ نہیں ہو سکتے اور ہونے بھی نہیں چاہیے کہ وہ چینجنگ ریالٹی کو اڈیپٹ ہی نہ کر سکیں. لیکن ان میں چینجز اتنے آسان بھی نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آ کے سمپل میجورٹی کے ساتھ ہی اپنا ایک پرسپیکٹو لائے اور اس کے ذریعے سے پورے کانسٹیٹیوشن کو چینج کر دے, بیکاز اس کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایشو ہے کہ ہماری پارلیمنٹ از ناٹ ٹرولی ریپرزینٹیو آف دا پیپل, اینڈ آور پارلیمنٹ ڈزنٹ ورک آف اٹس اون ول. ہماری پارلیمنٹ کنٹرول ہو جاتی ہے جی, اس سے زیادہ کھلی بات تو میں نہیں کر سکتا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری انسٹیٹیوشنل اوور ریچ بہت زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے بھی اوپر دیر از سم اوور ریچ, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ مکمل طور پہ آزاد ہوگی اور ٹرولی ریپرزینٹیو ہوگی, لوگوں کو جواب دہ ہوگی, تو پھر اتنی آسانی سے امینڈمنٹ نہیں ہو سکے گی. I hope that answers the question. Can Khilafat return? Is this the question?
جی خلافت میں دیکھیں، خلافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ چلی گئی ہے اس دنیا سے. دیٹ از اے پولیٹیکل سسٹم جہاں کہ لوگ جیسا پولیٹیکل سسٹم چاہیں گے ویسا پولیٹیکل سسٹم بنا سکتے ہیں. خلافت بھی بالکل واپس آ سکتی ہے جس طرح کی خلافت ہمارے خلفۂ راشدین کے دور میں تھی اس طرح کی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. دس از اے ویری ہیوج ڈبیٹ. آئی مین دس از اے ہیوج ڈبیٹ. اس طرح کے خلافت تو اس طرح سے ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ ہم آج کل ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں سمجھنے والے لوگ ہیں. ہماری پولیٹیکل ڈیولپڈ اینڈ شیپڈ بائی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک اسمبلی آف ایکسپرٹس کسی خلیفہ کو منتخب کر لے گی آج کے دور میں. اس پہ تو کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن خلیفہ یا خلافت کا جو سسٹم ہے دیٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو الیکشنز اونلی یا سلیکشن. اس میں وہ ایک پورا سسٹم آف گورننس ہے. اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. اس میں جو آپ کی پوری morality پولیٹیکل morality ہے دیٹ از بیسڈ آن دا اسکرپچر. اگر پوری سوسائٹی جیسے پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں، اگر سارے کے سارے پاکستانی اس چیز پہ کنسنسس ڈیولپ کریں کہ ہمیں اس طرح کی گورننس چاہیے تو بالکل خلافت آ سکتی ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ الیکشنز کا طریقہ کار ہمیں اسی طرح کا ہی رکھنا پڑے گا جس طرح کا آج کل ہے، کیونکہ ادروائز تو اتنا بڑا ملک ہے اور اتنا ڈائیورس ملک ہے کہ کوئی ایک گروپ اگر کسی بندے کو چوز کر لے گا تو وہ سب کا کنسنسس اس پہ ہونا مشکل ہے. تو ان اصولوں پہ گورننس کی اگر بات خلافت ہے تو بالکل ہو سکتی ہے. اس میں پارلیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے. اس کی پھر پارلیمنٹیرینز کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ بدل جائیں گی. وہ اسلامی کوالیفیکیشن ہوں گی. 3 کے جو مشنز وہ بھی پھر ان کو یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ انگلش جورسپروڈنس میں ماسٹرز ہوں، وہ پھر اسلامک جورسپروڈنس کے ماسٹر ہونا